الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔ یہ آیت نمبر 102 ہے۔ پچھلے درس میں اس کا ایک حصہ بیان ہوا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ آیت لمبی آیت ہے، تو اس درس میں اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور تابعداری کری ان لوگوں نے اس چیز کی جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر۔ آیت کے اس حصے میں یہود کے تیسرے شعبے کا اور ان کے تیسرے اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ جادو کو کفر کہتے ہیں، آپ کا قرآن جادو کو کفر کہتا ہے، حالانکہ جادو تو ایک آسمانی علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، شرعاً ایک جائز کام ہے۔ اسے سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خصوصی طور پر دو فرشتوں کو نازل کیا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو آپ گویا اس آسمانی علم کو کفر کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ خود سچے نبی نہیں ہیں کہ ایک جائز کام کو، ایک آسمانی علم کو آپ کفر کہتے ہیں۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو یہاں آیت کے اس حصے میں اسی اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم فرشتوں کو دیا تو تھا، لیکن اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق سمجھائیں، تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی جو مضبوط اور خلاف عادت بادشاہت تھی، حکمرانی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پہ تھی، جادو کے زور پر نہیں تھی، جادو کی وجہ سے نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وجہ سے بھیجا تھا۔ اب آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ عراق کے ایک شہر جس کا نام بابل تھا، تو ایک زمانے میں اس شہر میں جادو کا بہت چرچا ہو گیا اور بہت زیادہ اس کا رواج ہو گیا۔ یہود نے اسے اپنی ایک عام عادت بنا لیا تھا۔ انبیاء اور نیک لوگ جب انہیں منع کرتے تھے تو وہ اس سے منع بھی نہیں ہوتے تھے، کسی کی بات نہیں مانتے تھے اور جادو میں لگے ہوئے تھے، اور لوگوں نے جادوگروں کو ان کے شعبدوں کی وجہ سے معجزے سمجھ لیا تھا، یعنی ان کے جو شعبدے تھے، ان کے جو کام تھے، انہیں وہ معجزے سمجھتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان جادوگروں کو انہوں نے اپنا مقتدی بنا لیا تھا، اپنا بڑا بنا لیا تھا، ان سے اعتقاد ان کا بن گیا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت ان کا نام آتا ہے جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے۔ تو انسانی شکل میں انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھائیں اور ان کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق واضح کریں کہ معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی سبب کے ظاہر ہوتا ہے، معجزہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ بغیر کسی سبب کے ظاہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ دکھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے مختلف اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، مختلف کام اس کے لیے کرنے پڑتے ہیں جب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے معجزے اور جادو میں کہ معجزہ بغیر کسی سبب کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جادو اس کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ فرشتے لوگوں کو جادو کے مختلف طریقے بتاتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ ہے جادو، جادو یہ ہوتا ہے، اس میں یہ کام کرنے پڑتے ہیں، یہ اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں جب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ جادو کا اثر اسباب کے تحت ہوتا ہے اور معجزے اور جادو میں فرق ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا۔ تو یہ اس کی تفصیل۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کو ہی کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام انبیاء سے کیوں نہیں لیا؟
تو علماء نے اس کا جواب یہ ذکر کیا ہے کہ یہ کام یعنی جادو سکھانا، یہ اگرچہ صحیح مقصد کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن انبیاء کی شان کے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں، اس لیے یہ کام ان سے لیا گیا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ انبیاء کے شان کی مناسب نہیں تھا، اس لیے یہ کام فرشتوں سے لیا گیا۔ آگے ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ دو فرشتے، من احد کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے، انما نحن فتنہ یقیناً ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر تو تم کفر نہ کرنا۔ کہ وما یعلمان، کہ وہ دو فرشتے جس کو بھی جادو سحر کی تعلیم دیتے تھے تو اسے نصیحت کے طور پر یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے، یہ جو ہم بھیجے گئے ہیں، ہم جادو جو سکھاتے ہیں، یہ ایک آزمائش ہے تمہارا امتحان ہے۔ اور کیا امتحان ہے؟ تو وہ انہیں اس کی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اس جادو کا عقیدہ نہ رکھنا کہ یہ جادو خود سے بذات خود مؤثر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو تم اس کا بذات خود ہونے کا عقیدہ نہ رکھنا، یا ایسا جادو نہ کرنا کہ جو کفری جادو ہوتا ہے تو اس سے تم کافر ہو جاؤ گے، تو یہ آزمائش ہے۔ یا تم کو اس سے ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، شر نہ پھیلانا اس سے۔ تو ہم آزمائش ہیں ایک خصوصی ایک خاص مقصد کے لیے، تو تم یہ برے کام نہ کرنا۔ جادو تو ہم سکھا رہے ہیں لیکن برا کام نہیں کرنا۔ تو اس کا یہ معنی ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے، ما وہ جادو، يُفَرِّقُونَ بِهِ کے تفریق لاتے تھے، جدائی لاتے تھے اس کی وجہ سے، بین المرء وزوجی، بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تعلم یہ خود سے سیکھنے کو کہتے ہیں، وَيَتَعَلَّمُونَ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود سے سیکھ لیتے تھے، منہما ان دو فرشتوں سے، یعنی جب وہ دو فرشتے انہیں جادو سکھاتے تھے، جادو کا بتاتے تھے کہ بھئی دیکھو جادو اس سے نہ ہوتا ہے، ایسے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اور کیوں سکھاتے تھے وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ معوذے اور جادو کے درمیان فرق بتانے کے لیے وہ سکھاتے تھے۔ تو جب انہیں جادو کا پتہ لگ جاتا تھا تو وہ ایسا جادو اختیار کرتے تھے کہ جس سے شر پھیلاتے تھے، اور بہت سے ایسے جادو کے ذریعے شر کے کام کی جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ برا کام جو ہے، برا شر کے کام، وہ میاں بیوی کے مابین ان کے درمیان جدائی کرانا ہے، جو کہ بہت سے مفاسد کی جڑ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کام کیا کرتے تھے کہ وہ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرواتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ ابلیس شیطان اپنے شاگرد شیطانوں میں سے اس شاگرد سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو کہ میاں بیوی کے مابین جدائی کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ وہ انسانوں میں مختلف قسم کے شر پھیلائیں، ان کے درمیان اختلافات کرائیں، ان کی لڑائیاں کرائیں، اور سب سے زیادہ خوش اپنے اس شاگرد سے ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، طلاق کروا دیتا ہے، لڑائی کروا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس میں آیت کے حصے میں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے قبیح عمل کی جو برائی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسے بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی برا اور قبیح عمل ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی اور اختلاف پیدا کرنا۔ پھر تفریق کے بارے میں دو توجیحات ہیں۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ اس سے تفریق عرفی تکوینی مراد ہے، یعنی جو عام طور پر تفریق سمجھی جاتی ہے، جدائی کرا دینا، یعنی وہ ایسا جادو کرتے تھے کہ جس سے میاں بیوی کے مابین بغض اور نفرت و دشمنی پیدا ہو جاتی، اور اس کا آخری نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کے درمیان طلاق ہو جاتی۔ تو ایک توجہ یہ ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ اس سے تفریق شرعی مراد ہے، یعنی وہ کفریہ جادو کرتے تھے، ایسا جادو کرتے تھے کہ جس سے وہ کافر ہو جاتے تھے، شوہر کافر ہو جاتا یا بیوی کافر ہو جاتی تو ان کے درمیان نکاح ٹوٹ جاتا، تو اس سے یہ مراد ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، بعضی قسم ان میں سے کفر ہوتی ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جادو کفر ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو بھی جادو کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، بلکہ جادو کی بعضی ایسی اقسام ہیں علماء نے ذکر کی ہیں کہ جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان میں کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات کہنے پڑتے ہیں،
شرک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور اس میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس میں جادو کے بارے میں پیدا ہونے والے ایک غلط عقیدے کا رد بھی ہے۔ وہ غلط عقیدہ کیا ہے کہ جادو کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ چاہیں یا نہ چاہیں وہ نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جادو بذات خود مؤثر ہے۔ تو اس جملے میں ان کے اس عقیدے کا رد ہے الا باذن اللہ، کہ وہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس جملے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، اور وہ اس طرح کہ یہود جو کہ جادو میں مہارت رکھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اور دوسرے مومنین کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جادو کے ذریعے بس جو چاہے کر لیں، مومنین کو، رسول اللہ کو، صحابہ کو نقصان پہنچا دیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ جادو کی تاثیر کے اختیار اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو کوئی جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں جادو اور دوسرے شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں منقول ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے مؤثر معوذتین ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں۔ تو جادو سے حفاظت کے لیے یہ 2 صورتیں بہت زیادہ مؤثر ہیں، لیکن یہ دعائیں یاد رکھیں، یہ تمام جو صبح شام کی دعائیں ہیں نقصانات سے بچنے کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے معوذتین، یہ سب اس وقت کارآمد ثابت ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف گزار رہا ہے اور پھر یہ دعائیں پڑھتا ہے، معوذتین پڑھتا ہے، تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس جملے میں جادوگروں کے لمبے لمبے دعووں کا بھی رد ہے، جو کہ غیب دان ہونے کا اور اپنے جادو کے ذریعے ہر کام کر سکنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جان لیں کہ ان جادوگروں کو نہ کوئی غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ اپنے جادو سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ لوگ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بندوں پر اسی وقت غلبہ دیتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب سے دور ہوتا ہے، اپنے رب کی مخالف چل رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے احکامات کے مخالف چل رہا ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے وہ جو کہ نقصان پہنچاتا تھا انہیں اور نہیں نفع پہنچاتا تھا انہیں، یعنی انہوں نے ایسی چیز سیکھی جس کا انہیں ہی سراسر نقصان پہنچتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو وہ گناہ گار ہو جاتے تھے اور دوسرا کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ، دوسرا یہ کہ معاشرے میں بھی یہ لوگ اچھے نہیں سمجھے جاتے اور ان کی زندگی بھی پریشانیوں میں، ذلت میں گھری ہوتی ہے، یعنی دنیا بھی ان کی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جادوگروں کو معاشرے میں کوئی انسان اچھا نہیں سمجھتا اور ان کی زندگی بھی بہت گندی غلیظ ہوتی ہے۔ جب تک یہ لوگ گندے نہ رہیں ان کا جادو بھی ایسا نہیں کرتا، تو دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس شخص نے حاصل کیا یہ جادو تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اس سے مراد بھی وہی یہود ہیں جنہوں نے تورات کو، کتاب اللہ کو چھوڑ کر شیطانی کاموں کو، جادو کو اختیار کر لیا تھا۔ اور لقد میں اس بات کی تاکید ہے کہ ان کا ان نقصان دہ کاموں میں لگنا کم علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ جو شخص کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو کو اختیار کرتا ہے تو اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے اور وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انہیں یہ علم کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد عالموا، یہ لوگ خوب جانتے ہیں، تو انہیں یہ علم تورات سے حاصل ہوا تھا، کیونکہ تورات میں جادو سے اور لوگوں کو ضرر پہنچانے سے منع کیا گیا تھا، تو ان لوگوں کو اس کے ضرر کا، نقصان کا معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی برا ہے وہ جس کے ذریعے بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو،
لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ تو یہاں پر شرو بیچنے کے معنی میں ہے، یعنی انہوں نے جنت میں اپنے حصے کو جادو کے بدلے بیچ دیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا لقد علموا، یقیناً یہ لوگ خوب جانتے ہیں، اس کے بعد فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں میں تو تضاد ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس میں ایک تو علم اجمالی اور علم حصولی کا اس بات ہے، یعنی وہ لوگ جانتے تو تھے فی نفسی ہی، لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے تھے کہ اس کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ یعنی انہیں اس برے عمل کا اجمالی انجام تو معلوم تھا، لیکن انہوں نے چونکہ ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کی سختی کا تفصیلی علم انہیں نہیں تھا کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے محشر میں کیا ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، وہاں پہ کتنی سختیاں ہلاکیاں ہوں گی، اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ تو اجمالی علم انہیں حاصل تھا۔ اور دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اصل میں جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کے مطابق انہیں جاہل کہا گیا کہ معلوم تو ان لوگوں کو تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو مطلب گویا کہ یہ لوگ جاہلوں کی طرح ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور یقیناً اگر وہ لوگ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ثواب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیرٌ بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ انہیں علم ہوتا۔ تو اس آیت میں توبہ کی ترغیب ہے اور اس کے لیے دو شرائط ذکر ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، پہلی شرط ایمان اور دوسرا تقوی، کہ اگر وہ لوگ ایمان اختیار کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لو کانوا یعلمون یہاں پر اس کی جزا محذوف ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا مثوبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا بدلہ ثواب جو اللہ تعالیٰ انہیں دیں گے، لمشتروا السحر بالایمان والقرآن، تو یہ لوگ نہ خریدتے جادو کو ایمان بیچ کر اور قرآن بیچ کر۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔